الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس معاشرے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، اس دور اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص دوسرے شخص سے نالاں ہے، اسے دوسرے سے تکلیف ہے، دوسرے سے اسے خوف ہے، اور دوسرے کے تئیں ہر ایک شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ یوں تو بظاہر ہر ایک شخص جو دوسرے سے ملاقات کرتا ہے علیک سلیک ہوتا ہے، سلام کلام کے بعد حال احوال بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر اگر وہ شخص خود اپنے آپ کو ٹٹولے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص سے وہ خندہ روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اسی کے تئیں اس کے دل میں نفرت بھی موجود ہے۔ اور بارہا یہ بات لوگوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہے، ہم اور آپ اس کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کے آتے ہی ہماری گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، اس سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بڑی میٹھی انداز میں ہماری گفتگو ہوتی ہے اور اس کی تعریف کے ہم پل باندھتے ہیں، لیکن جو ہی وہ سرکتا ہے، اس مجلس سے جاتا ہے، اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کمیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں جس کا ارتکاب امت مسلمہ مجموعی طور پر کر رہی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ناسور ہیں، ایسی مہلک ہیں کہ جنہوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے، خاندان کے خاندان اجاڑ دیے، میاں بیوی کے اندر دشمنی پیدا کرا دی، ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دیا، ایک سرپرست کو اپنے ماتحتوں سے جدا کر دیا، ایک استاذ کے دل میں اپنے شاگردوں کے تئیں نفرت پیدا کر دی، ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں اپنے ٹیچر کے تئیں بغض و عداوت پیدا کر دی۔ غرض آپ دیکھیں گے تو ہر ایک شخص دوسرے سے متنفر ہے۔ بظاہر یہ چیزیں نظر کم آتی ہیں، لیکن بباطن آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے آپ غور کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کاز بن رہی ہے، جو وجہ بن رہی ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو میرے دوستو معلوم ہوگا کہ وہ بات ہے بغیر تحقیق کے کسی کی بات کسی کو منتقل کر دینا، سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے ادھر سے ادھر پہنچا دینا۔ فلاں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا، یا فلاں تو ویسا ہے، اور فلاں کے اندر یہ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ اس طرح سے گفتگو کرنا کسی دوسرے شخص کے بارے میں، تیسرے شخص کے بارے میں، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کو پیدا کیا ہے، اور لوگوں کے دل آج ایک دوسرے سے متنفر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندی کے ساتھ فرمایا تھا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے لیے
اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کر دے جو اس نے سنا۔ آج ہمارا ماحول یہی ہے، ہم نے کبھی بھی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، کس نے کیا بات کہی، اس نے کہاں سے سنی اور کس کے متعلق بات کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض تو ایسی خبیث طبیعت کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان باتوں میں نمک مرچ لگا کر کے دوسروں کو پیش کرتے ہیں، اور کچھ خبیث صفت انسان ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں پائے جاتے ہیں جو ان باتوں کو چسکی لے لے کر کے سنتے ہیں۔ جس طرح چائے پینے والا چائے کی چسکی سے مزہ اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ اس گندی طرح کی باتوں کو سن کر کے مزہ لیتے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، مسلمانوں کے اندر یہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی جماعتوں کے اندر انتشار پیدا ہوا، بڑی بڑی جمعیتیں جن کے کام نمایاں تھے، جن کی خدمتیں نمایاں تھیں، جو اچھے انداز میں بہترین کام کر رہے تھے، انہی سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ گئے، بڑی بڑی جماعتیں بٹی، بڑی بڑی تنظیمیں بٹی، بڑی بڑی تحریکیں بیکار ہو گئیں، صرف اور صرف غیر معتمد باتوں کو سن کر کے ان پر یقین کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اس قدر مہلک اور اس قدر خطرناک شے ہے، بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات ایک دوسرے تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے تم کوئی بات کسی دوسرے تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف احادیث میں، خود قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ایک نو اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ اس نے تحقیق نہیں کی، اور تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ ایک طرح سے یہ بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اگر جھوٹی ہوئی تو یہ بیان کرنے والا شخص جھوٹا ہوگا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت کا لینے والا بن رہا ہے یہ شخص بغیر تحقیق کے کسی بات کو شیئر کر کے۔ اور آج کا ہمارا یہ معاشرہ ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ تین ذرائع ہیں جن سے ہم نالج کو گین کرتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں، خبروں سے ہم باخبر ہوتے ہیں۔ جتنی بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر قوت سماعت جو ہے، یا قوت بصارت جو ہے، یا پھر سونگنے کی جو قوت ہے، وہ نسبتاً جانوروں کے کم رکھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہماری آنکھ میں وہ طاقت اور قوت ہوتی کہ دیوار کے اس پار بھی ہم دیکھ پاتے، ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، سڑک میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا حادثہ ہوا، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ قوت پیدا کر دیتے کہ ہماری آنکھ دیوار کے اس پار بھی دیکھ پاتی، تو پھر گھر کے جو 5 کمرے ہیں ہمارے بنے ہوئے، وہ سارے کے سارے تو ایک دالان میں منتقل ہو جاتے۔ گھر کے اندر بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت سی دفعہ حالت ایسی ہوتی ہے، میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے رشتوں کو دکھانا نہیں چاہتے، بہت سی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپس میں گھر کے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی بات کو دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے اندر دیکھنے کی اور سننے کی وہ طاقت اور قوت ہوتی کہ انسان جانوروں کی طرح، جس طرح چیونٹی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی قوت شامہ جو ہے، سونگنے کی قوت بہت ہی مضبوط ہے، ہاتھی کے بارے میں آتا ہے کہ 40 کلومیٹر تک وہ پاؤں مار کر کے زمین میں کمیونیکیشن کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صلاحیت اور قوت انسانوں کے اندر ہوتی تو ہمارے راز تو راز نہیں رہتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خبروں سے باخبر ہونے کے لیے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ وہی 3 ذرائع ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور پرنٹ میڈیا ہے۔ خبروں کو پڑھ کر کے ہم جانتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ ملک میں کیا چل رہا ہے؟ آپ تو 1.5 انچ کے اس گاؤں میں ہم بیٹھے ہیں، خبروں کے ذریعے ہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پہ یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہلدوانی میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے، مسلمانوں کے اوپر یہاں یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ پڑھ کر کے ہی معلوم ہوئے۔ حد سے حد آپ بول سکتے ہیں کہ میڈیا میں بھائی اب تو وہ ڈسپلے کا دور ہے، بھائی ڈسپلے کیا گیا ویڈیو کو میں دیکھ لیا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی پذیر ہو چکی ہے کہ بہت سی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی ہمارا بیجا ہے کہ بھائی ویڈیو دیکھ کر کے ہم یقین کر سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم خبروں پر نربھر ہیں
اور خبروں پر ہمارا انحصار ہے، خبروں پر ہی ہم یقین کرتے ہیں۔ اب خبروں کو آپ دیکھیں گے تو طرح طرح کی خبریں آتی ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ خبر بیان کرنے والا یہ صحیح بیان کر رہا ہے یا غلط خبر بیان کر رہا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خبریں صحیح ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبریں غلط ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا سچا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خبر تو جھوٹی ہوتی ہے لیکن بیان کرنے والا اپنی چرب زبانی کے ذریعے اس خبر کو سچا ثابت کر دیتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خبر جو ہے سچی ہوتی ہے لیکن بیان کرنے والا اپنی زبان کی حدت کے ذریعے سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے سے اس خبر کو جھوٹا ثابت کر کے پیش کرتا ہے، جھوٹا بنا کر کے پیش کرتا ہے، چند ویوز کے لیے، ٹی آر پی کے لیے، اپنے سبسکرپشن بڑھانے کے لیے، اپنی ارننگ اور انکمز کو انکریز کرنے کے لیے ایسے نیچ حرکتیں لوگ کر رہے ہیں جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارا کام؟ اپنی ارننگ ہو، اپنی دنیا بہترین بنے، اس کے لیے دوسروں کے گردن پہ گولی چلانا تو یہ مثال تھی، دوسروں کو مارنا پڑے تو مارنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ کیا کیا تھمبنیلز لگایا جاتا ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر یا جتنے بھی میسنجرز ہیں، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ان سب میں کیا افواہات بکے جاتے ہیں اور کس طرح کے میسیجز شیئر کیے جا رہے ہیں، کس طرح عریانیت کو شائع اور ضائع کیا جا رہا ہے، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ اور یہ صفت کہ برائی کو پھیلایا جائے، بغیر تحقیق کے کسی بات کو شیئر کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کی یہ صفت ہے کہ جب وہ کوئی بات کہیں سے پاتے ہیں اذاعوا بہ، تو اسے شائع کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کسی خبر کو لے کر کے آئے کہ بھائی فلاں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، فلاں آپ کے تئیں یہ خیال رکھتا ہے، فتبینوا، تو اندھے بن کر کے، سپرسٹیشیس بن کر کے، اندھبھکت بن کر کے اس پر گر نہ پڑو، یقین نہ کر لو، بلکہ پہلے اس خبر کی تحقیق کرو، اس کی جانچ پڑتال کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور کہنے والے کے بیچ میں جو دشمنی کی بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیج بونے والا شخص ناکام ہو جائے گا۔ اگر تو واقعاً یہی بات ہے جو اس تیسرا شخص تمہارے بارے میں، تیسرے شخص نے تمہیں جو خبر دی ہے واقعاً یہی بات ہے، تو پھر کہنے والا پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا کہ بھائی میں اب سے اجتناب کروں گا، اور اس بات سے جو دوسروں کے متعلق ہو اسے سبق ملے گا اگر تم جا کر کے اس سے تحقیق کرو گے۔ اور اگر تو تم تحقیق نہیں کرتے ہو تو تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی، تمہارے دل میں حسد پیدا ہوگا، تمہارے دل میں دشمنی پیدا ہوگی، اس سے نقصان تمہارا بھی ہوگا، اس شخص کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اس آیت کا شان نزول علماء لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا، غزوہ بنو المصطلق، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، کہ بنو مصطلق ایک قبیلہ تھا، اس کے وہ سردار تھے، وہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بہن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی، ان سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے میں اس جانب اشارہ تھا کہ تاکہ ان کے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ بعد میں ان کو اپنے نکاح میں لے کر کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے، تو ہم کیا کریں اس کے بعد؟ اچھا، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی فرضیت نازل ہو چکی تھی۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اگر زکوٰۃ کے مال کو وصول کریں تو ہم تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث فخر بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی جانب سے کوئی صحابی بھیجیں جو آ کر کے ہمارے قبیلے سے مال غنیمت کو، زکوٰۃ کے مال کو وصول کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی
وعدہ فرما لیا کہ میں ایک شخص کو بھیجوں گا، اسے تم اپنے یہاں کے زکوٰۃ کے مال کو اس کے حوالے کر کے اسے روانہ کر دینا۔ جب وہ دن اور تاریخ آئی ہے تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یاد رکھو آج وہ دن ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل نے آنا ہے یہاں، لہٰذا کیوں نہ ہم اس کا استقبال اس انداز میں کریں جس سے اسے خوشی ہو۔ اور اس زمانے کی مالیت جانوروں کی شکل میں ہوتی تھی، چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے، چونکہ وہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تمام کے تمام لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے قبیلے سے باہر چلو تاکہ ہم ادھر ہی ان کا استقبال کریں۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں، قبیلے سے نکلتے ہیں، ایک جگہ جا کر کے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اسی بیچ میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ ادھر تو یہ واقعہ ہوا، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ نے وعدے کے مطابق حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ کو مال وصول کرنے کے لیے بھیجا، زکوٰۃ کا مال عامل بنا کر کے بھیجا۔ جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے صرف دیکھا، توجہ سے سنیے گا، اس واقعے کو سنانا محض کہانی قصہ گوئی نہیں ہے، اس سے نتیجہ نکالنا مقصود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت سارے موجود ہیں ایک جگہ پہ، جانور بھی ہیں، مجمع ہے، تعداد کثیر ہے۔ دیکھ کر کے شیطان نے، جب انہوں نے دیکھا تو شیطان نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ہو سکتا ہے یہ تمہیں مارنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اب دیکھیں، صرف خیال آیا ہے، کسی نے بتایا نہیں انہیں، خود صحابی رسول ہیں، اسی خیال کے آنے کی وجہ سے وہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ واپس ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جانب سے، صحابی رسول ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی محفوظ ہوتے ہیں، غلطی اگر ہو جائے تو ان سے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ صحابی رسول ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ بنو مستلق جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا الزام لگایا، صرف کس بنیاد پر کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع ہوا دیکھ کر کے، حالانکہ جمع بھی کیوں ہوئے تھے؟ وہ انہی کو مال دینے کے لیے اور ان کی عزت میں جمع ہوئے تھے، ان کے اکرام میں جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا بھائی اسلام میں تو سر تن سے جدا، اس میں کسی کو برا لگے چاہے بھلا لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر کے بھیجا اور فرمایا کہ دیکھو خالد، پہلے تحقیق کرنا کہ آیا وہ یقیناً مرتد ہو چکے ہیں یا پھر کوئی غلط فہمی ہے۔ چنانچہ حضرت خالد، یہ واقعہ ظہر کے وقت کا ہے، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب عشاء کے وقت تک پہنچتے ہیں۔ جاسوس کو بھیجا، اپنے کئی جاسوسوں کو، تو جب وہاں جاسوسوں نے دیکھا تو دیکھ رہے ہیں کہ اذان بھی ہو رہی ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا دین پر عمل ہو رہا ہے۔ ادھر حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ نے تو آج کا وعدہ فرمایا تھا اور رسول اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ آج وہ صاحب نہیں آئے، عامل صاحب؟ عامل سے مراد زکوٰۃ وصول کرنے والا، اجہار ٹھوک والا نہیں ہے۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ احباب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں دوسرے دن حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، حارث، تم ہی ہو جس نے ارتداد اختیار کیا ہے؟ تم ہی ہو جس نے ہمارے عامل کو قتل کرنے کا حکم دیا یا قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے عامل سے ملے بھی نہیں، ہم تو اس کے استقبال کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دور دراز جگہ پہ جمع تھے تاکہ ہم ان کا استقبال کریں، ان کے اعزاز و اکرام میں ہم کھڑے ہوں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور ان کو اپنے مال سپرد کریں اور حوالے کریں، لیکن ہمیں تو کوئی عامل آتا دکھائی نہیں دیا۔ ہاں ایک شخص تھا جو آ رہا تھا، پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی سواری موڑی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس پر آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی غیر معتبر شخص، میں ترجمے میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، فاسق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، ایک صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں، اور فاسق ہم کس لینگویج میں یوز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اگر غیر معتبر شخص کوئی خبر دے، فتبینوا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کرو۔ آج بتائیں ہم کتنے لوگ تحقیق کرتے ہیں؟ آج جو بھی خبر ہمیں جس جانب سے ملے اسی کو ہم شائع اور ضائع کرتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ شخص معاف نہ کرے جس کے بارے میں آپ نے غلط بیانی کی ہے،
تو آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بھول بھلائیے میں مت رہیے گا کہ آپ شب برات میں جاگ لیے اور شب قدر میں جاگ لیے اور رمضان کے روزے رکھ لیے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. آج واٹس ایپ یونیورسٹیز جو ہے ہمارا، اس میں جو بھی خبر آ رہی ہے، اور حالت عالمیہ تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی اس میں تو باضابطہ واسطہ بھی دیا جاتا ہے نا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو 10 لوگوں کو سینڈ کرو. ایسا بھی واسطہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص جو بھیجا ہے رہے تو اس کو 10 چماٹ یہیں لگایا جائے. 10 لوگوں کو بھیجو گے تو کیا ہے، 10 کامیابی ملے گی، 10 مصیبت سے تم بچو گے، 10 درجے جنت میں بلند ہو جائیں گے. فالتو بکواس بات. اور ہمارا مسلمان جس کو دین کا ایمان کا کچھ نالج ہے نہیں، بس واٹس ایپ پہ آ گیا، مطلب یہ جبرائیل امین جو وحی لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے بھی زیادہ یہ کیا ہے، مہر ثبت ہے اور زیادہ معتمد ہے. بس اس کو شیئر کرو. اب وہ پھر جتنے گروپس ہیں، جتنے کانٹیکٹس ہیں، ساروں میں ٹھک 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 سب میں چلا گیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں میسج کو. میرے بھائیو، ان سب باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہر اس بات کو جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. یہ واٹس ایپ یہ تو بھائی گند نالے کی طرح ہے. گندے نالے میں اگر کوئی اچھی چیز بھی ڈالے تو وہ بھی گندی ہو جاتی ہے. نالا بہ رہا ہے، اس میں ایک ڈرم آپ پانی ڈال دیں تو وہ پانی بھی کیا ہوگا، سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا. تو ایسی چیزوں کا استعمال چونکہ ہم کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کا تو استعمال خیر کم ہو گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال ہم بھرپور کر رہے ہیں. اور اس استعمال کرنے کے نتیجے میں جو غلط اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. جو بھی خبر آ رہی ہے ہم اس پر یقین کر لے رہے ہیں. اب ایک میسج چل جاتا ہے کہ بھائی قضاء عمری، بس ایک دفعہ اس طرح سے نماز پڑھ لو، زندگی بھر کی عمر کی نماز جو ہے ختم. تو ہم لوگ بیوقوف ہیں جو فجر میں اٹھتے ہیں ٹھنڈے میں. اتنی آسان اگر نماز چکانا، فرض چکانا ہو جاتا تو پھر بیوقوف ہے سارے لوگ جو آتے ہیں فجر میں، جی جو اور اوقات میں اپنی دکانوں کو بند کر کے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی باتیں، میسیجز شائع ہوتے ہیں. ان سب باتوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کسی کے بھی بارے میں ہو، سنی سنائی باتوں پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی شخص کے لیے فرمایا تھا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے. پہنچانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے پہنچا رہا ہے، موبائل کے ذریعے جو پہنچایا جاتا ہے یہ بھی اسی میں داخل ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ ہو جائے.